یاسین شریف آج آپ نے سماعت فرمائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہر شے کا کوئی نہ کوئی دل ہوتا ہے، اور قرآن مجید کا دل سورہ یاسین۔ یاسین حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے، اس کا کوئی معنی اور مفہوم نہیں ہے۔ امام احمد رضا مجدد میت حاضرہ، مجدد میت ماضرہ، صاحب حجت القاہرہ، فاضل عرب و عجم، محدث بریلی امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یاسین حروف مقطعات میں تھے، لہذا کسی کو یاسین یا طٰہٰ نام رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی نے اپنا نام یاسین یا طٰہٰ رکھا ہے یا والدین نے رکھ دیا ہے تو اسے چاہیے کہ اس کو بدل دے، غلام یاسین یا غلام طٰہٰ کر دے۔ محض یاسین اور طٰہٰ پکارنا ناجائز ہے۔ ہمارے حافظ صاحب جو تراویح پڑھا رہے ہیں ان کا نام اکبر ہے، تو جب انہوں نے دعوت اسلامی کے ماحول میں قدم رکھا تو انہیں بتایا گیا کہ لفظ اکبر رکھنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اکبر صرف اللہ ہے۔ تو پھر ماشاءاللہ نیک ماحول کی برکت سے انہوں نے اپنے نام میں غلام کا اضافہ کر لیا، اب یہ غلام اکبر کہلواتے ہیں، حافظ غلام اکبر۔ تو یاسین بھی اگر کسی نے رکھا ہوا ہے تو غلام یاسین کر لیں۔ بعد ہمارے مفسرین نے یاسین کی اپنی طرف سے ایک علمی توجیہ بیان کی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ حرف یا ندا کے لیے، اور سین جو ہے وہ مخفف ہے، ایبریویس ہے سید کا، وہ یا خالق کائنات فرما رہا ہے یا سید، اے ساری کائنات کے سردار۔ اور شاعر نے شاعری نہیں بلکہ حقیقت بیان کرتے ہوئے کہا کہ یاسین کے منکر کو یاسین نہ سنانا، یاسین کے منکر کو یاسین نہ سنانا، مر کے مر جائے مردود پر یاسین نہ سنانا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے مردوں کے پاس یاسین اور سورہ بقرہ تلاوت کیا کرو کہ اس کی برکت سے ان کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ جب روح جسم سے نکالی جا رہی ہو، جانکنی کا وقت ہو، اس جانکنی کے وقت پر بھی یاسین شریف بیٹھ کے تلاوت کرنی چاہیے، تو روح بڑی آسانی سے نکلتی ہے۔ جو صبح فجر کی نماز کے بعد یاسین شریف ایک مرتبہ پڑھے تو شام تک، اور اگر شام کو ایک مرتبہ پڑھے تو اگلے دن صبح تک 70,000 فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور موت کے سوا، اگر موت تقدیر میں لکھی ہے، ایک وقت مقرر ہے، تو وہ جو مقررہ وقت ہے وہ اگر آ چکا ہے تو پھر یہ فرشتے ہٹا دیے جاتے ہیں، پھر موت آ جاتی ہے، ورنہ اس کے علاوہ کسی کی ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ 70,000 فرشتوں کی موجودگی میں ہاتھ بھی لگا لے۔ 10ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ قل، اے حبیب آپ فرمائیے، لن یصیبنا، کسی کی ہمت نہیں ہے لن یصیبنا جو ہمیں تکلیف پہنچا دے، الا ما کتب اللہ، مگر یہ کہ جو اللہ نے لکھ دی ہے، تو اب لکھی ہوئی ہے تو اس کو تو ہم نہیں پہنچ سکتے، باقی کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ ہمیں پہنچ جائے گا، وہ پہنچ نہیں سکتا۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یاسین شریف جو ایک مرتبہ تلاوت کرے گویا اسے 10 قرآن کی تلاوت کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ یاسین کے بے شمار فضائل ہیں۔ اس یاسین شریف میں ایک بڑی اہم بات ہے جس پر عام طور پر لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی، اور وہ یہ ہے کہ اس میں شخصی مغفرت کی ضمانت ہے، کیونکہ شخصی مغفرت پر ہمارے یہاں عام طور پر لوگوں نے بڑا کلام کیا ہے کہ شخصی مغفرت یعنی کہ مغفرت کی حتمی اور یقینی بات کیسے کی جا سکتی ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایک نبی جب اپنی قوم کو تبلیغ فرما رہے ہیں، اب یہاں پہ کیونکہ نبی کا نام نہیں ہے، مفسرین نے لکھا ہے، میں نام نہیں لے رہا،
بہرحال ایک نبی کا تذکرہ ہے کہ وہ اپنی قوم کو وحدانیت کی تعلیم دے رہے. ایک شخص جو ان پر ایمان لے آیا شہر کے پرے کنارے پر رہتا ہے. وجاء من اقصى المدینہ، مدینہ کہتے ہیں شہر کو، لیکن جب اس کے ساتھ منورہ لگا دیا جائے تو مطلب ہے پیارے آقا کا شہر. تو وجاء من اقصى المدینہ، تو وجاء من اقصى، اب یہاں پہ اقصیٰ بھی آ گیا. آپ کو یاد ہوگا 15ویں سپارے کی تفسیر میں نے آپ کو بتایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ. اب لوگ نے سمجھا کہ اقصیٰ شاید کوئی نام ہوتا ہے، لہذا گھر میں بچی پیدا ہو رہی ہے تو اس کا نام اقصیٰ رکھ رہا ہے. کوئی جنابی والا بچی پیدا ہو گئی اس کا نام دعا رکھ دیا، کسی نے تنزیلہ رکھ دیا، کسی نے انزلہ رکھ دیا. اور تو اور مارکیٹ میں سننے میں آیا کہ کسی نے مسجد بھی رکھا ہوا ہے، کسی نے اذان نام رکھا ہوا ہے، کسی نے جماعت نام رکھا ہوا ہے، کسی نے جمعہ نام رکھا ہوا ہے، کسی نے رمضان نام رکھا ہوا ہے. یہ نام جو ہے نا اقصیٰ نام نہیں ہے، نہ رمضان کوئی نام ہے، نہ انزلہ کوئی نام ہے، نہ تنزیلہ کوئی نام ہے. ٹھیک ہے نا، عربی گرامر کے حساب سے بات کر رہا ہوں. لفظ اقصیٰ کا لغوی معنی ہے دور. اقصی المدینہ کا مطلب ہے شہر سے دور، پرلے کنارے سے. انگریزی میں اگر کہیں تو کنٹری سائڈ. اے پرسن کیم فرام کنٹری سائڈ. تو اقصیٰ جن بچیوں کا نام ہے ان کو چاہیے کہ وہ اپنا نام تبدیل کر لیں تاکہ اس کی برکتیں انہیں حاصل ہو جائیں. تو اقصی المدینہ شہر کے کنارے سے رجل یسعی، ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور قوم سے کہنے لگا کہ بھائی تم ان کی اتباع کیوں نہیں کر رہے؟ یہ ایک اللہ کی وحدانیت کی بات کر رہے ہیں نا، اور تو کوئی بات نہیں کر رہے. من لا یسألکم اجر، اور اپنے اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر بھی طلب نہیں کر رہے. وہم مہتدون، اور وہ حقیقت میں راہ پر ہیں. اور کیا وجہ ہے کہ تم ان کی بات کو نہیں مانتے؟ پھر کہتا ہے وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، اور مجھے کیا ہے کہ اس کی بندگی نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے. مجھے پیدا کیا ہے، میرے اعضاء صحیح بنائے ہیں، مجھے صحت دی ہے، عافیت دی ہے، تو مجھے کیا بات ہے کہ میں اس کی بندگی نہ کروں؟ حقیقت یہ ہے کہ اسی کی طرف پلٹنا ہے. جب انہوں نے لوگوں کو، اب یہ اس نبی کے عام ایک امتی ہیں، ٹھیک ہے، عام امتی، توجہ ہے نا، ایک عام امتی ہے، صالح آدمی ہے، وہ اپنی قوم کو نبی کا پیغام پہنچا رہے ہیں اور نبی کی دعوت پر بلا رہے ہیں. بس اس دعوت پر بلانے پر قوم کے لوگوں نے ان پہ پتھراؤ کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے. جب شہید ہو گئے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا اکرام اور بڑی عزتوں سے نوازا اور جنت میں ان کو داخل فرمایا. تو اب ان کی وہ بات کہ جب وہ جنت میں داخل کیے جا رہے ہیں تو اس وقت انہیں کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو. قیل ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ. تو جنت میں داخلے کے وقت انہوں نے کہا یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم میری بات مان جاتی، کاش کہ میری قوم جان جاتی کہ بما غفر لی ربی، میرے پروردگار نے میری مغفرت بھی فرما دی، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے عزت والوں میں مقام عطا فرما دیا. اس آیت کریمہ سے شخصی مغفرت کا ثبوت ہے. وہ جو یہ کہتے ہیں کہ جناب تمہیں کیا معلوم کہ اس شخص یہ جو قبر میں ہے یہ ایمان پر گیا یا نہیں گیا، اس کی مغفرت ہوئی یا نہیں ہوئی، تم بلا وجہ اس کے اوپر مزار بنا رہے ہو، چادر چڑھا رہے ہو، قبے بنا رہے ہو. میں نے کہا کہ یہ ایمان پر گیا اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی مغفرت ہو گئی اور اللہ کی بارگاہ میں اس کو بلند مقام دیا گیا ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ قبرستان میں سینکڑوں قبریں ہیں جن میں کیڑے مکوڑے پڑے ہوئے ہیں، کسی کا دل اس کی طرف مائل نہیں ہو رہا. لوگ اپنے باپ کی قبر پہ نہیں جاتے. میرا دل، یہ پوری قوم کا دل اگر عبداللہ شاہ غازی بابا کے دربار کی طرف مائل ہو رہا ہے تو خود سے مائل نہیں ہو رہا، زمین اور آسمان کا پروردگار ہے جو ان کی طرف دل مائل کر رہا ہے. اور یہی اس بات کی دلیل ہے
کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت یافتہ ہیں۔ پروردگار عالم مغفرت فرما دیتا ہے، اور جب مغفرت فرما دیتا ہے تو آخرت میں تو جو عزتیں ملیں گی، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عزت اور مقام عطا فرماتا ہے کہ دیگر قبروں کے درمیان اس صاحب عزت کی قبر کو بھی عزت والا بنا دیتا ہے۔ کفار مکہ کی ایک سرمایہ دارانہ ذہنیت کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ جو سرمایہ دار ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ذہنیت کل بھی ویسے ہی تھی، آج بھی ایسے ہی ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو راہ خدا میں مال نکالو، خدا کی بارگاہ میں پیش کرو، غریبوں کی مدد کرو اور کمزوروں کی مدد کرو، ضعیفوں کی مدد کرو، تو یہ مالدار لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے راہ خدا میں خرچ کرنے کے بجائے عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، قرآن نے ان کے الفاظ بیان کیے، سنیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ یہ آیت آپ کو سب کو یاد ہوگی، یاسین آپ پڑھتے ہیں، ترجمہ بھی سنیں کہ اور جب ان سے فرمایا جائے کہ اللہ کے دیے میں سے کچھ اس کی راہ میں خرچ کرو، تو کافر مسلمانوں کے لیے کہتے ہیں کہ کیا ہم اسے کھلائیں، جملہ سنیں، کیا ہم اسے کھلائیں جسے اللہ چاہتا تو کھلا دیتا۔ یہ سرمایہ دارانہ ذہنیت اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے کہ کسی کو اللہ نے مال دے کر آزمایا ہے اور کسی کو مال نہ دے کر آزمایا ہے، جنہیں مال دیا ہے ان کی بھی آزمائش ہے کہ آیا وہ اس مال کو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہمارے پاس جو پیسہ آتا ہے، چاہے وہ سیلری کی صورت میں آئے چاہے منافع کی صورت میں آئے، ہم اس پورے کے پورے پیسے کو اکیلے ہڑپ کر جاتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں حل من مزید، حل من مزید، میری یہ ضرورت پوری نہیں ہوئی، میری وہ ضرورت پوری، ضرورتیں تو کبھی پوری نہیں ہوں گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ یہی بات ارشاد فرمائی کہ انسان کہتا ہے مالی 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 الا اخبرکم، انسان یہ کہتا ہے نا میرا مال میرا مال میرا مال۔ ہاں میں تمہیں خبر دینا چاہتا ہوں کہ مال کیا ہے، جو کھا لیا ٹھیک ہے نا، اور جو پہن لیا وہ اس نے ختم کر دیا، جو پیچھے چھوڑ دیا وہ اس کے لیے وارثوں کے لیے چھوڑ دیا، باقی جہاں تک رہی بات پیٹ کی تو پیٹ کو صرف اور صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ تو پیٹ کبھی نہیں بھرتا، انسان کی خواہشات کبھی پوری نہیں ہوتی۔ ہمیں قرآن کریم یہ تربیت دے رہا ہے، یہ ذہنیت دے رہا ہے کہ ایک لائف سٹائل ہونا چاہیے، اور اس کے لیے آپ کے سامنے سب سے بہترین نمونہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نمونہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، پھر آپ کے صحابہ کرام اور پھر اہل بیت اطہار، کہ ان کی زندگی ہمارے لیے ایسا شاندار نمونہ ہے کہ اہل بیت کو بھی اگر آپ دیکھیں، سید الاسقیاء، راکب دوش مصطفیٰ، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا عالم یہ ہے کہ جناب اس قدر لوگوں میں ثقافت فرماتے ہیں، اس قدر ثقافت فرماتے ہیں کہ ان کے دوست کہتے ہیں کہ بھائی کیا آپ اس قدر مال دیتے رہتے ہیں، آپ کو تنگ دستی کا خوف نہیں ہے؟ تو آپ نے بڑا شاندار جواب دیا، فرمایا کہ مجھے میرے پروردگار سے تنگ دستی کا کوئی خوف نہیں ہے۔ تو رائے خدا میں جتنا بھی خرچ کریں، یہ تو سب بہانے بازی ہے کہ بھائی اللہ چاہتا تو اسے بھی دے سکتا تھا، اللہ نے مجھے دیا ہے تو یہ اللہ نے آزمائش کی ہے، تمہیں دے کر کے آزما رہا ہے، اسے نہ دے کر کے آزما رہا ہے، تاکہ دیکھیں کہ کون کتنا رائے خدا میں خرچ کرتا ہے اور کون کتنا پروردگار عالم کے احکامات پر عمل کرتا ہے۔ سورہ یاسین شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور موقع پر انسان سے فرمایا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ، کیا آدمی نے نہ دیکھا کہ ہم نے اسے پانی کی بوند سے پیدا کیا؟ یہ آدمی، یہ انسان آج فیضا ہوا خصیم مبین جھگڑ رہا ہے ہماری ذات پر کہ اللہ ہے یا نہیں ہے، اللہ کیسا ہے، مٹی کا ہے، چاندی کا ہے، لکڑی کا ہے، سونے کا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس قسم کے بیہودہ جملے بول رہا ہے۔ کبھی اتنے اپنی پیدائش پہ غور کیا کہ یہ پانی کی ایک بوند ہے، اے ڈراپ آف واٹر؟ اور ایک اور جگہ سورہ واقعہ میں فرمایا افرأیتم ما تمنون،
اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، کیا تم نے کبھی غور کیا کہ تم تو پانی کی بوند ٹپکا کے منہ لپیٹ کے سو گئے تھے، اس کے بعد تخلیق کس نے کیا؟ تم نے کیا، ہم نے کیا۔ اَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، پیدا کس نے کیا؟ تمہارے پانی کی بوند سے خون کی بھٹک، خون کی بھٹک سے گوشت کے لوتڑے، گوشت کی لوتڑے سے ہڈی، اور ہڈی کے اوپر پھر فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ہم نے گوشت چڑھایا اور پورا ایک انسان بنایا، اس کے اعضاء کو درست جوڑا، اور اس کے اعضاء کو درست جوڑنے کے بعد ہر عضو کو اس کی جگہ پہ لگایا۔ ہاتھ کی جگہ ٹانگ لگی ہوتی، ٹانگ کی جگہ ہاتھ لگا ہوتا، کان نہ ہوتا، ناک نہ ہوتی، آنکھ نہ ہوتی، ناک ٹیڑھی ہوتی، منہ ٹیڑھا ہوتا، تھوڑی بڑی ہوتی، ماتھا چوڑا ہوتا، کچھ بھی ہوتا، آپ کیا کر سکتے تھے؟ اور ہے ہمارے ارد گرد معاشرے میں ایسے لوگ رہتے ہیں، ایک ٹانگ بڑی ایک ٹانگ چھوٹی، لنگڑا لنگڑا کے چلتے۔ تو پروردگار عالم نے پانی کی بوند سے اتنا بہترین تمہیں انسان بنایا ہے، تو تمہیں تو چاہیے تم ہر لمحے اس پروردگار کا شکر ادا کرو، اس کی بارگاہ میں جھکے رہو، اس کی عبادت کرو، اس کی اطاعت کرو، اس کا حکم مانو، نہ کہ یہ کہ تم الٹا اس پر اعتراض کر رہے ہو۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ، کہ انسان نے کبھی غور نہیں کیا، دیکھا نہیں کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقًا، ہمارے لیے مثالیں بتا رہا ہے، ہمارے لیے مثالیں پیدا کر رہا ہے، اپنی پیدائش بھول گیا ہے۔ هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِینٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَکُنْ شَیْئًا مَّذْکُورًا، انسان پر ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا۔ 1920 میں آپ کوئی قابل ذکر شے تھے؟ کسی کے، آپ کے ماں باپ کے، دادا دادی، نانا نانی کے ذہن میں تھا کہ آپ پیدا ہو جائیں گے؟ پھر کوئی ذکر تھا آپ کا؟ نہیں تھا نا۔ آج اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے تو آپ کوئی کام ایسا کریں نا کہ مرنے کے بعد آپ کا ذکر کیا جائے۔ پیدائش سے پہلے بھی کوئی نام نہیں تھا، کوئی تذکرہ نہیں تھا، پیدا ہو کر اتنی طویل زندگی مل گئی، 60 سال 70 سال، اس 60 سال 70 سال میں پروردگار عالم کی کوئی تو ایسی عبادت کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہو کر اللہ تمہارا نام دنیا میں باقی رکھتا، کیونکہ یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس کا نام باقی رکھتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آج بھی باقی ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں اللہ کی عبادت بھی بہت کی اور دین کا کام بھی بہت کیا۔ تو پروردگار عالم ہمیں مثال دے کے بھی فرما رہا ہے کہ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں پیدا کیا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ پیدا کرنے والا ہر پیدائش کا علم جانتا ہے۔ وہ عظیم الشان ذات پروردگار عالم، اس کی اطاعت ہی حقیقی معنوں میں اطاعت ہے، اور اس کی اطاعت پروردگار نے فرمایا کہ میری اطاعت کرنا چاہتے ہو تو میری اطاعت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرے گویا اس نے میری اطاعت کی۔ تو رسول پاک کا دامن مضبوطی سے تھامنے کی ضرورت ہے کہ جس نے ان کا دامن تھاما یگانہ ہو گیا، اور جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ماہ رمضان